الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے علماء ذی قدر، آپ لوگوں کی محبت اور سید مزمل شاہ صاحب کی خصوصی محبت اور نوازش کہ وہ ہمیشہ مجھے خصوصی عنایات سے نوازتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. یہ موقع حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد مبارک کے حوالے سے یہ محفل آراستہ ہے. اس محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک، قرآن و سنت کے حوالے سے صوفیاء کرام اور اکابر امت کی تعلیمات اور خدمات کے حوالے سے ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ وہ مرکز اور وہ محور کائنات ہے کہ جہاں تمام سلسلے رابطے منتہی ہوتے ہیں. آپ لوگ آج تک یہ سنتے آئے ہوں گے کہ حضور اللہ تک ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، اور بات یہی ہے. لیکن یعنی حضور کے جو رابطہ ہے مخلوق کا خالق کے لیے، وہ حضور اللہ سے مخلوق کو ملاتے ہیں، ذریعہ ہیں. لیکن یہ ہم بھی آج تک یہی بیان کرتے رہے، لیکن اب کچھ اور بات سمجھ آنے لگی. وہ یہ کہ حضور تو اللہ سے ملانے والے ہیں ہی، اور یہ آپ پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء ملاتے آئے ہیں. یہ کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن خصوصیت آپ کی، آپ خاتم النبیین ہیں، افضل ہیں، آپ کا مقام عالی ہے، سب خوبیاں. لیکن یہ بات کہ اللہ کا رابطہ خود جو بندے کے ساتھ ہے، اجیبوا دعوت الداع اذا دعان،
فرمایا کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تو براہ راست بھی اللہ کا رابطہ ہے انسان کے ساتھ. یہ آیت ہے نا. تو رابطہ ہوگا تو پھر سنے گا، جواب دے گا. تو اس رابطے کے حوالے کے علاوہ بھی جو عقائد اور پیغامات کا حوالہ ہے، یہ تو جانور، حشرات الارض، کوئی چیز اپنے انداز میں پکارتی ہے، سوال کرتی ہے تو مالک اس کو جواب دیتا ہے. یہ تو سب کے لیے ہے نا. لیکن جو عقائد، مسائل، فکر، انداز فکر، ایک نظریہ کائنات اور اس کے جو ہم نے ایسے عقائد رکھنے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے، ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ جتنے فلسفہ ہے، جتنا اس کا رابطہ اللہ نے وہ مرکزی جو ایک اسٹیشن ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کو بنایا کہ تمام پیغام ادھر سے بھی یہاں منتہی ہوتے ہیں، ہم تک براہ راست نہیں آتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. آپ کو فردن فردن بھی پیغام دے سکتا ہے. جس طرح فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھی بری چیز کا ہر شخص کو احساس دے دیا، اس کے ذہن میں وہ چیزیں پیوست کر دیں. جانوروں، پرندوں کے دماغ میں جو ان کے رجحانات ہیں ان کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کمپیوٹرائز کر دیا کہ وہ آٹومیٹک وہ کام کرتے ہیں. یہ کر سکتا ہے لیکن نہیں، صلاحیت ہم میں رکھی، لیکن پیغام جو ہے وہ ادھر سے وہ منتہی ہے، وہ اسٹیشن ہے حضور کی ذات. آپ تک پہنچے گا، آپ اپنے انداز سے جس طرح آپ مناسب خیال فرمائیں گے امت تک پہنچائیں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی. ابھی پارلیمنٹ کے حوالے سے مولانا امداد صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے، جو انہوں نے باتیں کی. تو اس جدید دور میں اس ملک میں یہ باور کرانا، یہ سمجھانا کہ جن امور کی وجہ سے تم آج بہت مشہور ہو اور مقبول ہو دنیا میں اور اپنے آپ کو بہت ایڈوانس اور تعلیم یافتہ سمجھتے ہو، آج سے 1400 سال پہلے ان لوگوں نے یہ بات کہی ایک عظیم پیغمبر کے حوالے سے. ان کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے یہ سب کچھ آج سے 1400 سال پہلے نافذ کیا. یہ بڑی بات ہے اور میں مبارک دیتا ہوں ان کو، انہوں نے بہت عظیم کام کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. تو میں تقریریں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بڑے بڑے جادو بیان خطیب بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، لیکن میں جادو بیانی آپ کو دکھانے نہیں آیا. حدیث میں آیا ہے ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمہ، کہ بعض بیانوں میں جادو ہوتا ہے اور بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن جادو بیانی دکھانے سے تو یہ مطلب ہوا کہ میں اپنا وہ علمی تفوق آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بڑا عالم ہوں، بڑا خطیب ہوں، مجھ میں بڑی خوبیاں ہیں. تو یہ پھر اپنے نفس کو خوش کرنا ہوا نا، اپنے نفس کو خوش کرنا ہوا. تو میں اس کے لیے نہیں آیا.
میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مسجد میں اور پھر حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ کی ذات کے لیے جو سید المتواضعین ہیں، میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ سید المتواضعین، تواضع کرنے والوں کے سردار، تواضع کرنے والوں کے سردار، ان کی بارگاہ میں آپ اور میں حاضر ہوں۔ تو اس لیے جس رنگ میں بھی، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ، جس لہجے میں، جس انداز میں میں آپ کے سامنے پیش کر سکا، اسے قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ یہ توجہ چاہتا ہوں، میں نعروں کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی کبریائی، حضور کی رسالت بیان کریں، لیکن غور سے سنیں۔ جہاں پیمانہ صبر لبریز ہو جائے تو وہاں بے شک نعرہ لگائیں، لیکن مختصر نعرہ لگایا کر، بہت لمبے نعرے نہیں اچھے ہوتے، مختصر نعرہ رسالت تکبیر تک محدود رہا کریں۔ ذوق بیان جو ہے وہ پھر مخل سماعت ہوتے ہیں بہت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو خیال کرتے ہیں، زعم میں نے خیال، وہ خیال کرتے ہیں کہ انہم آمنو، کہ وہ ایمان لائے، مطلب ہے کہ وہ اپنے خیال کے حساب سے مومن ہیں لیکن مومن ہیں نہیں۔ اچھا، خیال ہے، اپنے گمان میں وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب فیصلے کا وقت آئے تو وہ طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں، طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اس پر علماء لغت نے بہت کچھ لکھا، مفسرین نے لکھا، بڑی تشریحات ہیں، لیکن تمام تشریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ طاغوت ہر وہ فرد، شخصیت، قانون، نقطہ نظر، اندیہ، رائے ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ طاغوت ہے۔ اردو سمجھ رہے ہیں؟ اردو اچھا چلے گی اپنی جگہ۔ تو طاغوت ہر وہ قانون جو شریعت کے خلاف ہو، وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ شخصیت جو اپنی بات منوائے، اپنے ذاتی نقطۂ نظر کو لوگوں پر ٹھونسنا چاہے، قرآن و سنت اس کا ساتھ نہ دیں، حلال کو حرام کہے، حرام کو حلال کہے، وہ طاغوت ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، تو مومنین کی شان کیا ہے؟ ان کو تو حکم دیا گیا کہ اس طاغوت کا انکار کریں، کفر کریں، اس کو نہ مانیں۔ ثابت ہوا کہ شریعت محمدی میں ہر وہ قانون، ہر وہ شخصیت، چاہے وہ پیر ہو، مذہبی شخصیت ہو، شیخ ہو، سید زادہ ہو، عالم زادہ ہو، کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر وہ شریعت مصطفیٰ میں دخل دے گا، دخل دینے کی جرت کرے، احکام کو بدلنا چاہے، تو وہ طاغوت ہے۔
وہ طاغوت ہے، اس کے ساتھ جہاد واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کا انکار ضروری ہے۔ میری بات سمجھے؟ میں بھی ایک خانقاہ کا فرد ہوں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو نکالوں کہ ہم تو نہیں ہیں جناب، اور لوگ ہیں، نہیں ہم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور تابعین کے امام ہیں، تبع تابعین میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو برباد اور آباد کرنے والے دو طبقے ہیں، ایک مشائخ کا اور ایک علماء کا۔ ان کے ہاتھوں میں ہے قوم آباد کرے یا برباد کرے۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں۔ اے جناب میں کولو گل نہیں کی تھی، میں حوالہ بھی دے سکنا۔ یہ ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے کہ آباد کریں یا برباد کریں۔ بادشاہ وقت علماء کا محتاج ہے، اور علماء وقت پر ضروری ہے کہ وہ بادشاہ وقت کو صحیح خطوط پر چلنے کی تلقین کریں۔ اگر وہ بادشاہ وقت کو صحیح خطوط شریعہ پر چلنے کی تلقین نہیں کرتے تو وہ اپنا فریضہ منصبی پوری طرح ادا نہیں کر رہے۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ المشارق والمغارب جگر گوشہ سیدنا علی ابن ابی طالب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام دیکھیں۔ اولیاء اللہ بہت دنیا میں تشریف لائے، لیکن اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی خصوصی شان میں، لیکن آپ کا جو مقام ہے بغداد میں 40 سال 7 خلفائے عباسی آپ کے سامنے گزرے، اور کبھی شریعت کے خلاف اگر سنا آپ نے کوئی عمل کیا گیا یا قانون پاس ہوا تو برملا آپ نے ممبر پر چڑھ کر مخالفت کی، اور خلیفہ وقت کانپ گیا اور دوسرے دن وہ قانون اس نے بدل دیا۔ تو یہ مقام ہے جو حضرت شیخ نے اپنے دور میں یہ فریضہ سر انجام دیا۔ یہ اس دور کے علماء کا بھی یہی فریضہ ہے، مشائخ کا بھی یہی فریضہ ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے منتسب ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی فریضہ ہے کہ اگر حکومت وقت قانون شریعت کے مطابق نافذ نہ کرے یا نہ کرنا چاہے تو وہ اعلان کریں، اس کو متنبہ کریں، خبردار کریں۔ اور بالخصوص ہمارا ملک پاکستان اسی لیے معرض وجود میں آیا کہ اس میں نظام مصطفیٰ قائم ہو، ورنہ 2 تہذیبیں یہاں گزر رہی تھیں، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور مذاہب بھی تھے سب، لیکن یہ خطہ کس لیے لیا گیا؟ حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے۔ تو میں نے وہاں یہ آیت پڑھی ایک مرتبہ، اور تمام سیاسی لوگ بھی وہاں جمع تھے، بڑے بڑے لوگ۔ پنجابی بھی آسی، اپنی چس نے مقام تے آسی۔ پنجابی میری جو ہے یہ ذرا اردو ہے نا، اس میں بات گھما پھرا کر ذرا بڑے مہذب انداز میں بھی کی جا سکتی ہے، جی ہاں۔ تو اس میں جو ہے وہ ٹھیٹھ پنجابی جو ہے ہماری زبان اور آپ کی زبان، اس میں میری بات کو برداشت کرنا ذرا آپ کے لیے مشکل ہوگا، وہ لہجہ بالکل ہی بدل جاتا ہے، نہیں جی؟
جی نہیں لاٹھی بعض دفعہ لاٹھی بھی مارنی پڑتی ہے جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک انداز ہے. بات کرتا ہے کچھ ایسی کہ نہ سمجھے کوئی، بات کرتا ہے کچھ ایسی کہ نہ سمجھے کوئی، یہ بھی ایک غور طلب رنگ ہے دیوانے کا. تو بعض دفعہ بات دیوانہ بھی کرتا ہے، لیکن ایسی بات کرتا ہے کہ بڑے بڑے فرزانوں کو بڑی دیر کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اس نے کہا کیا ہے، بات کیا کہی ہے. تو یہ اصل میں بات ہوتی ہے، لیکن بات میں فرق بھی ہوتا ہے. اور یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. بات پہ بات چھڑ گئی. یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں. اور جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں. اور جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی، جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی. جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں. تو جب بات پہ بات آئے گی تو پھر پنجابی شروع ہوگی انشاءاللہ. تو میں نے ان سے وہاں گزارش کی کہ آپ سب لوگ کلیدی مناصب پر تشریف فرما اور جلوہ گر ہونے والے لوگ بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں آج تک نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوا. کوئی یہ مصیبت آ گئی، کوئی یہ مصیبت، کچھ یہ لوگ نہیں مانتے، کچھ یہ لوگ نہیں مانتے، ہمیشہ یہی فساد ہے. تو اس آیت کے مطابق الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے آپ پر اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر، یہ سمجھ کر وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا اہل پاکستان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کیا؟ وہ حضور رسالت میں آپ کو نہیں مانتے؟ نبی کہنے لگے مانتے ہیں. انبیاء ماں سب کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. تو مومن تو ہوئے. تو میں نے کہا اللہ تو فرمائے یزعمون، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. گمان والے مومن نہیں ہوتے، یقین والے مومن ہوتے ہیں جی. تو گمان پر ہے ابھی زندگی پاکستان کی، گمان کے مومن ہیں، یقین کے مومن نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. جب فیصلہ آ جائے، عدلیہ دیکھ لیں، شریعت کورٹ اس کا وہ مقام نہیں ہے. ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، نیچے جتنی عدالتیں ہیں تمام قانون غیر اسلامی ہیں. تو آج تک یہ جب تک نہیں ہوگا تو پھر ہم زام کے اپنے خیال کے مطابق مومن ہیں، کیونکہ ہم فیصلے لے گئے طاغوت کی طرف. اور طاغوت یہی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہی قانون ہے وہاں چل رہا ہے. دیکھیں نا، اس پر بھی غور فرمائیں نا. وہ مسلمانوں سمجھ آنی بھی کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. میں کوئی اور گل تو نہ پیانا، سمجھ آئی نہیں؟ مزمل شاہ صاحب کتنی خوبصورت گلاں کر کے اے تساں جگانا پینا ہے. مینی گل جڑی ہے یہ سمجھی نے کہ نہیں سمجھی نے نا، کہ قانون جس ویلے آوے فیصلہ کرنا جس ویلے اساں تساں لوڑ پے تے اسی طاغوت کول ٹر جلا. غیر اسلامی قانون، برٹش قانون انہاں کول ٹر جلا. تے یا ایک بندے نہ ذاتی نقطۂ نظر ہے، کسی موقف ہے، کوئی نقطۂ نظر ہے،
کوئی شخصیت ہے, کوئی مذہبی صحیح, کوئی پیر صحیح, کوئی مولوی صحیح, کوئی صحیح, اس دا ذاتی نقطہ نظر ہے, اس دے نال تسی متفق نہ ہو تے اس دے نزدیک بھی تسی دائرہ اسلام تو خارج ہو. یہ غلط گل ہے, یہ غلط گل ہے. سارے نبی تے رسول نہ بنو, سارے نبی تے رسول نہ بنو, ایک ہی ذات آئی ہے. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اپنے آپ اتنا مقام دینا کہ جڑا میری گل نہ منے, جڑے فلانی نہ گل نہ منے, وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج, وہ دائرہ سنیت چو خارج. کمال ہے. میں ایک گل کراں, ناراض نہ ہوئے, دور دور تو آئے ہو گل سننے واسطے, تے پیر کوئی یہ جی گل نہیں کرنے, اکثر نہیں کرنے کہ اپنیاں دکاناں انہاں دیاں مکنیاں آنے پھر اساں نے ہاتھ کون چومسی, اساں پاؤنڈ کون دیسی, اساں نے کہ گوڈے کون ٹھاسی, ہیں جی عزت کون کرسی, تعظیم کون کرسی جی. یہ گلاں ساریاں اتنے پیج چھوڑیاں, اساں کون پوچھسی. یہ گل نہیں. جیڑی اللہ نے گل کرنا ہے, اللہ اس نے دکان ختم نہیں کرنا, دکان چمکانا ہے. دکان اللہ چمکانا ہے. دسو تسی سارے جتنے پیر ہو, جتنے مولوی ہو, دسو اسی کچھ بھی نہ, اقرار کرو اسی کچھ بھی نہ. میں تو تواڈے سامنے علی رؤوس الاشہاد اتنیاں گواہیاں چاہنا, میں کچھ بھی نہیں, عاجز بندہ اللہ نہ, ہر گل وچ ہر چیز وچ اس نہ محتاج ہاں. سمجھ آئی. تے تساں وچوں کسی نی جرت ہے میں تو محتاجی ثابت کر گیا, کسیاں کوئی وے تے او آن کے دسے. اسی تو عاجز ہاں ہر چیز میں, یہ تیری طرح ہیں محتاج, ہر چیز میں. دنیا میں صدا کسی کا راج نہیں, شاہوں پہ نہ جا یہ کل نہیں آج نہیں, شاہوں پہ نہ جا یہ کل نہیں آج نہیں, ہر چیز میں یہ تیری طرح ہے محتاج, محتاج اسی کا بن جو محتاج نہیں. ہر چیز میں یہ تیری طرح ہے محتاج. یہ جتنے اسی لوگ ہاں, اسی مذہبی لوگ ہاں نا جی, دیکھو میں آپے بھی وچ رکھ کے بولنا پیا, یہ گل نہیں میں تساں لوگاں اور کسی آپے خود پہلے. اسی لوگ تساں سدھا کرنے والے ہیں, دعوی ہے سانو, تے اسی مقام بھی نہ دے سکاں تے سدھا راہ بھی نہ دس سکاں, تے اساں نے وجود نہ کیا فائدہ. نہ عبداللہ ابن مبارک کے آخیا کہ یہ دو گروہ علماء نے اور مشائخ نے کہ جنہ کول سوال ہو سی کہ تساں لوگاں کے دسیا. جبا کبا پا کرنے نہ شیخ نہیں, اے میں پگڑی لا دیواں تاں بھی او وہی ہاں, اے لا چھوڑا رومال تاں بھی او وہی ہاں. مرد کامل بے نیاز از منت مشاتگاں, کامل آرا احتیاج جبہ او دستار نیست. حسن کامل جڑا ہوئے نا, اساں مشاتیاں نہیں لوڑ نہیں ہونی. اے جڑی دلہناں سوارنیاں نا مشاتا عورتاں, انہیں نہیں سوار نہیں ہونی, پاؤڈر ملو تے سرخی ملو, جڑا آپ سونا ہے جی. حسن کامل بے نیاز از منت مشاتگاں, تے جڑا کامل ہوئے اساں جبے اور دستار نہیں ضرورت نہیں, اساں کسی خاص لباس نہیں ضرورت نہیں. لباس اس کا محتاج ہے, وہ لباس کا محتاج نہیں. وہ مشائخ وہ تھے جن کی گدیاں محتاج تھیں, آج مشائخ گدیوں کے محتاج ہیں. وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں گدی قائم ہو جاتی تھی, آج ہم گدیوں کے حوالے ڈھونڈتے ہیں
تاکہ ہمیں دنیا کوئی پیسہ دے دے، کوئی عزت دے دے، 4 پاؤنڈ دے دے، پیسے دے دے. کتنا ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا. اے گل سنو منڈی، سننے پہ ہو نا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کہ انہاں دی ذمہ داری ہے، علماء نہیں. ہن علماء دے وچ بھی یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی بننا حضور نے عمل ہے، آپ نے اس نیت نال کہ آپ بننے یہ سنت ہے. لیکن ہور کسی نیت نے واسطے مخصوص لباس پانا، کڑکی چ پھسانے واسطے، ہیں جی یہ چیزاں نہیں، یہ غلط گل ہے. خاص لباس کوئی نہیں. مردے کے جامہ ندارت سے اتفاق، مردے کے جامہ ندارت سے اتفاق، بہتر سے جامع کے درو ہے جو مرد نیست. او مرد جیڑا اتفاق زمانہ، اتفاقات زمانہ ایسے کہ اجڑ گیا، غریب ہو گیا، نادار ہو گیا، مفلس ہو گیا، پیسہ نہیں رہا، اے مرد ہے. مرد مرد تو مراد صاحب صلاحیت، صاحب کمال، صاحب علم، صاحب فضل. ہو گیا غریب، اس کو کپڑے کوئی نہیں، ماڑے جے کپڑے پائے، میلے کپڑے. مردے کے ہیچ جامہ ندارت سے اتفاق، بہتر سے جامع کہ درو ہیچ مرد نیست. انہاں کپڑیاں کو لوگو چنگے جس نے اتے کپڑا ہی کپڑا ہوئے قیمتی تے تھلے مرد گناہ ہوئے. کپڑے نہیں قیمت مرد کو زیادہ ہوئے. بازار اچ کھڑو تے کپڑے نہیں قیمت زیادہ نکلے تے بندہ تیلے نہ نکلے. ہیں جی بندہ تیلے نہ نہیں. تے چور بھی کوشش کرنا ہے بندے غائب نہ کرو، اس نے کپڑے اس کو قیمتی نہیں چاہو. او کو بندہ ہے کہ چور نہیں، نظر وچ بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس نے مال تے کپڑے نہیں حیثیت ہے. او کو بندہ ہے. میں نے توجہ سنی نا میری گل کہ چور بھی آنا ہے کہ اس نے کپڑے چاہو اے قیمتی، بندہ قیمتی نہیں. ہائے ہائے جسا انسان بنایا، انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اساں نے احسن تقویم احسن قالب وچ بھیجا ہے، او بنا کے بھیجنا پیا. اس وچ کچھ نہیں، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں. تے جڑی اس اپنے ہاتھ نال چیز بنائی اس کی قیمت ہے. سبحان اللہ، عجیب گل ہے جی. انہاں مرداں تلاش کرو. علی المرتضیٰ کے فرمایا کہ رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو لأن المال یفنا عن قریب وان العلم لیس له زوال. اسی علم تے راضی ہاں کیونکہ اسی علم نہ ماضی ہاں، ماضی ہاں، اور اسی علم دے قاضی ہاں. سنیا کرو گل، یہ علی آکھیا ہے علم تے راضیاں کہ اسی علم دے ماضیاں تے اسی علم دے قاضیاں. یہ علی آکھیا کہ اسی راضیاں علم تے، اساں تے اللہ تعالیٰ جو تقسیم کیتی ساڈے حصے چ علم آندا ہے، اسی راضیاں. اساں واسطے علم ہے تے جاہلاں واسطے مال ہے. جنہاں کول علم نہیں انہاں کول مال ہے، انہاں کول پیسہ ہے، انہاں کول دولت ہے. اللہ انہاں دولت دے چھوڑی ہے.
ادھروں محروم رکھیا نے. اگر اے بڑا کوئی مقام ہویا تے حضور اللہ تعالیٰ پراپرٹی تے جائیداد اور بینک بیلنس نہ مالک کرے آ. تسی دسو ایک گل دسو, ایک گل دسو, میریاں گلاں ہونیاں نے فل بدی رٹ کے بہ نہیں کدے بولیا, تے جڑے رٹ کے بول رہے ہیں انہاں توتیاں تسی سن نہیں رہنے ہو. کوئی خوبی ایسی ہے جیڑی رسول اللہ وچ نہ ہوئے؟ بولو جلدی بولو نال نال. جیڑی خوبی حضور وچ نہیں وہ خوبی ہی نہیں. کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور میں نہ ہو, اور جو حضور میں نہیں ہے وہ خوبی ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ ہون تسی دسو کہ دولت, پیسہ, پراپرٹی, جائیداد, بینک بیلنس حضور کول ہے یا؟ بولو. 3 دن فاقہ ہے جی, سارے پتہ نے نا. تے ایک خوبی نہ ہوئی نا, بولو نا اپنے منہ بولو, نہ ہوئی نا, پھر ایک خوبی نہ ہوئی نا. اسی مرنے کس تے پہ ہاں؟ جیڑی خوبی نہیں, جیڑی حضور اللہ نہیں دیتی اس تے مرنے پہ ہاں. کہ پیر تے کہ مولوی تے کہ امت کہ دنیا دار سب لوگ اسی تے مر رہے ہیں. ہائے پیسہ, ہائے پیسہ, سم تھنگ مور, سم تھنگ مور, ہائے کچھ اور, ہائے کچھ اور. پیسہ جی حضور دی رد کیتی چیز, رد کیتی چیز, یہ رد کیتی چیز. ہائے ہائے. حضرت فرید الدین عطار, فرید الدین عطار عاشقاں دا امام. کسی آکھیا کہ رسول اللہ غریب ہے, وہ تہاڈا نبی غریب ہے, غربت عیب ہے. فرمایا عیب نہیں, اگر عیب ہو گیا تو حضور نہ ہونا. امیر ہونا عیب ہے, غریب ہونا عیب نہیں. امیر ہونا عیب ہے کیونکہ یہ حضور میں خوبی نہیں تھی, اور ثابت ہوا جو آپ میں نہیں ہے وہ خوبی نہیں ہے. غریبی, اللہم امیتنی مسکینن, اللہم احینی مسکینن, اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ. سرکار نے فرمایا وحشرنی فی, اور امیتنی مسکینن, مجھے مسکینوں میں مار. وحشرنی فی زمرۃ المساکین, اور قیامت کے دن مجھے غریبوں میں اٹھا. کانے غریب, کنات شعار غریب, پکھیاں اکھیاں لے غریب نہیں. ایک غریب شود غریب ہونے جڑے آنے پھاڑ پھاڑ کے تکنے ہونے کتھو لبے تے کھساں تے کھواں, او شودے نہیں, پریاں یا اکھیاں لے غریب. فقر محمدی کی تربیت کے پروردہ غریب. اقبال نے کہا تھا جن کے لیے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, وہ لوگ. ایک جھلک جئی, میرے دادا پیر میر علی شاہ کوئی امیر نہیں ہے, کوئی نواب نہیں ہے, فقیر لوگ ہے. بڑا ابتدائی دور, بالکل پڑھ کے آپ آئے, ایک کوٹھا کچا جے آپ نے پیر صاحب نے. آج کل تو لوگ بڑے نخرے کر رہے ہیں نا, جس طرح جدی پشتی نواب ہونا, پاویں پیچھے ٹماٹر پٹنے پہ ہون پہ پٹیاں چ, خاندانی بھی بڑے بن گئے, تے پوکھ پانگڑے تے عشق بنیرے, کھ نہیں اگے پیچھے سب بنیرے. تے سبحان اللہ جی, اساں نے اتنے باغ تے, اساں کدے فخر ہی نہیں کیتا, کیونکہ ساڈا دادا علی ہے. اس نے کدے اس تے آکھیا لنا علم ولل جو حال مالو,
وہ علم ساڈی چیز ہے، جاہلاں دا مال، جاہلاں دی چیز مال ہے، کیونکہ لأن المال یفنا عن قریب، مال جلدی مکنے والی چیز ہے، وَأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالُ، علم نہیں مکدا، مکدا نہیں، علم نہیں مکدا۔ فیضان جاری ہے جنہاں دیاں کتاباں لکھیاں آج، انہاں دے ایک کتاب دے نال کشف المحجوب نال علی حجویری زندہ ہے، آج تک کوئی اولاد نہیں۔ آج تک کتنے مشائخ دی اولاد زندہ ہے لیکن نہ ہونے دے برابر، ہونا نہ ہونا انہاں دا برابر ہے، وجود جے کوئی شے نہیں، وجود خالی ٹرنے نہ نا تے نہیں ہونا، حجم دا نا تے نہیں ہونا، حجم تا نہ ہویا تے تہاڈی تصویر ہویا پاکستان دی قائد اعظم دی جگہ تے، کدے حجم دی وجہ تو ہویا، کوئی خوبی ہوندی ہے، کوئی اور مقام ہے، انسان کوئی اور چیز ہے، تے مطلب ہے کہ کوئی خوبیاں دا وجہ او اس وجہ تو ہے، اس دا نام ہے علم دے نال زندہ نو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علم دے نال زندہ، تمام صوفیاء علم دے نال زندہ، دین دی خدمت کیتی ہونا، تے کوئی چیز نہیں انہاں کول جناب بیٹھے، لیکن انہاں کول بھی مطالبے آئے، انہاں بھی لوگاں پیسے دیتے، انہاں بھی رشوت دیتی، فتویٰ بدلاؤ، غریبی پیسے چنگے لگنے۔ آج کل تا رجیا بندہ بھی ہوئے نا جی، تے او بھی تکنا نہ ہوئے تو بندہ ایک پینی تلے پینی ہوئے تو پھر پینی تکو کنج پہنا ہے اساں، پیراں وچ پینی پئی ہوئے نا تے بندہ تکنا نہ ہوئے تے چنگا پلا شیخ بھی بننا پہ ہوئے تے وہی تکسی، بندہ تے کوئی نہیں تکنا، چپ کر کے پینی چو وچ پا کے سی، مولوی پا کے سی، عام دنیا دار پا کے سی، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ تے جناب اس ویلے وہ غریب ہے، اس ویلے انہاں کول کچھ بھی نہیں ہے، تے غریبی وچ پیسہ بڑا چنگا لگنا ہے بندے، جس ویلے کچھ نہ ہوئے نا تے بہت چنگا لگنا ہے۔ انگریز آکھیا 700 مربع دے ساں تے 700 مربع کھانے والا نہیں، اے زمین والا مربع، 700 مربع دے ساں تے صرف تو انگریزاں نے خلاف جہاد نہ فتویٰ چاہ دے، بھائی جہاد نہیں ضروری، فرض نہیں۔ ہن جناب ایس دور میں کوئی بندہ آکھے کوئی جزی کاڈن سن کسی فقہ نہیں، بھائی 4 مذہباں میں چوں فلانا امام ہیں جی لکھنا ہے، بھائی ایسی گل ہوئے کہ دنیا مرنی پی ہوئے تو پھر فتویٰ جائز ہے، 700 مربع جی ہڑپ کرنا ہے، کوئی پیر کوئی مولوی کچھ نہ کچھ کٹ آنے، لیکن میرا دادا اللہ تعالیٰ اساں او ایمان اور او مقام ایمان وچ دیتا، اللہ نال او خلوص اللہ اپنے نال عطا فرمایا، کملی والے نال او نسبت عطا فرمائی، فرمایا کہ اے نہیں 7 لاکھ مربع بھی دے میں پوری زمین دے میں تے میرے لیے اس نو جتی تو بارد ہے۔ میں جس لے گل ٹورنا ہونا نا تے میں نال مضمون بڑا چلنا ہے، سمجھ آئی؟ اے بعض گلاں آنے جی کہ موضوع نالے گل نہیں کرنے، موضوع مولوی جس طرح موضوع بنن گلاں سجانن پھر ٹورنن پھر کتھے کتھے ونج رہنن، پھر فی کلی وادی یہیمون، پھر کتھے کتھے یقولون ما لا یفعلون، ہیں جی ساریاں آیتاں نہ مصداق بنن کتھے کتھے۔ میں اس تے سوال کیتا، میں کہا تو دس قرآن مجید نہ موضوع کے اللہ گل بن کر کے بن کے کرنے نہیں اٹکل نہیں آنی، اللہ وہاں گل بن کے کرنے نہیں اٹکل نہیں آنی۔ قرآن کا موضوع کیا ہے، احادیث نبوی کا موضوع کیا ہے، بولو، خاموش ہو گئے۔ میں کہا ایڈی بڑی کتاب لا ریب فیہ تے موضوع کوئی نہیں، دنیا نے سارے مسئلے بیان ہوئے، موضوع کوئی نہیں خاص۔ میں کہا میں متبع قرآن ہاں، اسی تکنیاں جڑی مرض جتھے جتھے پئیے او دوائی سٹنے ہیں، جڑی ضرورت ہے گل اتھے وہ گل کیتی، اللہ تعالیٰ نال القاء فرمانا ہے، کوئی نال ہدایت فرما چھوڑنا ہے۔
تے قرآن دا موضوع ہے ہدایت، ہدی للمتقین، پہلے ہی آگ چھوڑیا ہدایت ہے. حدیث نا موضوع ہدایت ہے. تہاڈا سب دا جڑے لوگ بولتے ہیں انہاں دا مقصد ہدایت دینا ہونا ہے. تے ہدایت جڑے پلو ملے، گمراہ ہونے نے جس طرح مختلف طریقے نہیں، اسی طرح ہدایت نے دینے نہیں مختلف طریقے. گل کے سمجھ آئی کہ غریبی جڑی ہے یہ کوئی عیب نہیں. فرید الدین اتار آکھیا کہ جو تسانا نبی غریب ہے، انہاں آکھیا کدے دولہ کوڑے تے چڑھنا تکیا نے، کوڑے تے دولہ چڑھنا بہنے تے کار والے اس تے پیسہ وارنے، پیسہ وارنے تے تلے جڑے غریب ہونے نہ کھلوتے بچے بچیاں یا غریب لوگ، او پھر چرمٹ پا کے تے او پیسہ چڑھنے جس لئے مراج بن ہے. بولو تو صحیح ہو، تساں جو کتنے مراج بنے ہو سو، تساں نے بھی پیسے سٹے ہو سننے یا سوچنے واسا نے تو کوئی نہیں سٹے کسی. مطلب یہ کہ مراج بیٹھا ہے کوڑے تے بیٹھا تے سٹے پیسے، غریب چوڑنا ہے، مراج تے نہیں چوڑنا. اس کائنات نے دولہ، بزم کائنات کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ، جس لئے جڑا شب اسرا براق اتے بینی والی ذات، جس لئے بیٹھا براق تے لولا کا لما خلقت الافلاق دا سیرا شفاعت دا بن کے بیٹھا، اس شان والا جس لئے گیا تے اللہ تعالیٰ ساری کائناتاں نپ کے وار دیتا آپ دے سر تو وار کے سٹیا، دولہ نہیں کھانا. اے منگنے والے لوگ اسی غلامہ دا کام ہے آپ دا صدقہ کھانا. ذرا ہر قسم دی گل چلنی ہے، مسالہ ہر قسم نہیں آنا ہے، ذرا ذوق نال پیدا کر سو تے ساریاں گلاں انشاءاللہ نال چل سن. اے بدیاں بدائیاں یا تکلف والیاں تقریراں سننے رہنے ہو، اے کوئی ایڈی گل کوئی نہیں. اے ہون میں شروع کر دوں، میں منہ بنا کے ایڈی کیڑی گل منہ بنا کے ذرا معتبر جا تو گل ہی کوئی نہیں. لیکن اے بے تکلف جی گل پہ کرنے مزہ آنا پہ کہ نہیں. یہ چیز ہے، یہ چیز ہے اصل. یہ ہر بندے نہیں آنی، یہ ہر نے بندے آنی ہے. سمجھ آئی نا. آپ گئے معراج تے، جس تے معراج تے گئے لوگ آنے نہ کہ اے کئیاں بندیاں تکلیف ہونی، یہ قدرتی گل ہے. بیٹھو بیٹھو میں تکلیف ہو گئی، اے چنڈیاں تکیاں تکلیف ہو گئی، اے خوشی نہیں کو گل تکی بھئی آج خوشی ہے، بھئی آمنہ نے کار کوئی شخصیت آئی ہے. تے کوئی غلام کار نے غلام ہو نا. احمد رضا صاحب فرمایا کہ میں خانہ زادے کوہ نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. تے جڑے جدی پشتی غلام ہون نا، ازل تو خانہ محمد نے جڑے غلام ماواں پیوانیاں شکلاں لکھیاں یان. دیکھو جی گل میں یاد کرامی منیاں گلاں نکلنیاں تے پھر میں ایسا یاد کرا چھوڑے کر. اے آنے جی احمد رضا صاحب بڑی تعریف ہونی دنیا ڈانڈو پئی، ہائے امام اہل سنت، تے پتہ ککھ نہیں کسی امام اہل سنت کے شے، اس دا مقام کے وے، اس دی علمی حیثیت کے وے. ایک شعر ہے میں دسیا ہے اتے اور مضمون نہ چھوڑو. میں خانہ زادے کو نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی. یہ صورت لکھی ہوئی محاورہ کیا ہے؟ ہم نے بھی اردو پڑھی ہے، ہم بھی داغ کی زبان کو جانتے ہیں. میں بھی 20-25 ہزار شعر کا خالق ہوں،
6 زبانوں میں شعر کہتا ہوں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ بتائیں یہ سورت لکھنا کیا محاورہ ہے؟ نام لکھنا تو ہے، کام لکھنا بھی ہو سکتا ہے، پتہ لکھنا. یہ سورت لکھنا کیا ہے؟ احمد رضا جیسا آدمی جو یو پی کے دل میں بیٹھا ہے اس کو پتہ نہیں یہ سورت لکھنا کیا ہے. اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب کے بڑے معتقد یہاں پھرتے ہیں جو بڑے مدعی ہیں کہ ہم میرے علی کو جانتے ہیں اور اس کے علم کو بھی جانتے ہیں اور بڑا دعوی غلامی کرتے ہیں. بڑے بڑے نہ ہوئے جناب اٹھ کے ویلاں شروع کر دینے، ویل شروع کر دینے تے علم دارو ویلے ویلے. انہاں بھی ایک پنجابی چ محاورہ بتایا، بڑے بڑے پنجابی لوگ بیٹھے ہیں. 10 ماہ اس دا میں نہ کہ کوشچن وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. ایک گھڑیاں پھٹنا کیڑا محاورہ ہے 10 ماہ کوئی پنجابی چ؟ اج تک ایسا نہیں سنیا، اسی پنجابی زبان ہے ایسا نہیں. وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، گھڑیاں پھوٹنا کیا محاورہ ہے؟ چشمے پھوٹنا تو محاورہ ہے اردو میں، گھڑیاں پھوٹنا کیا ہے؟ خالی اٹھ کے ویل دے چھوڑنے ہو؟ تکیا کرو، کلام بھی تکیا کرو، سمجھیا بھی کرو. اے وحدت وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، جد گھڑی پھوٹنا اے محاورہ دسو. تے سورت لکھی ہوئی احمد رضا صاحب نے، اس نے میں نہ کہ اے دو بندے نہیں تسی آنے ہو نا یوم احمد رضا تے یوم میر علی کٹھا منانے ہو، میں کٹھے دو نے سوال کر چھوڑے دسو. تے پیڑے چ انشاءاللہ ایک بھی نہیں لاؤں لگا. پیڑے جوگے جے نہیں، بڑے کٹ لوگ رہ گئے. ایویں دعوے ہونے لینا کوئی نہیں، لینا کوئی کوئی ہے. اس نا سورت لکھنا. احمد رضا بریلوی بڑا بریک آدمی ہے. معاف کرنا یہ میں فضول جے القاب تے بہوں ہر ویلے چاہنا پسند نہیں کرنا ہونا. اسی بھی شاعر ہاں، اساں بھی ادب وچ زندگی گزاری. اسی دوڑ کے مننے نا کسی ہاں، اسی کاٹتے نا، اساں بھی شعر آکھے اور اللہ نے فضل نال ایک مقام نے شعر آکھے. میں تساں دساں اے اپنی تعریف نہ کرنا پیا، لوگ تے میں اپنی تعریف کرنے نا. 2-4 بندے میں نے ہور باہر نے بھی بندے گلاں کرنے، میں آپ نہیں کرنا ہونا. جی ہاں، میریاں 300 رباعیات الحمدللہ ایران نے ایم اے کلاس اہل زبان پڑھانے، جامی اور رومی نہیں صف چ انہیں رکھی. وہ میرے پیو دادے دے مرید تو نہیں ہے، انہوں دا مسلک ہی ہو رہے. 300 رباعیات انہوں دی ایم اے کورس چ رکھی ہے. میں نہ کسی سکول پڑھیا نہ کالج پڑھیا، اپنی درسگاہ وچ اتھے بہ کے پھوڑی تے بہ کے پڑھیا. میں جڑے 2 لفظ پڑھے، کسی یونیورسٹی کالج دا میں پاس نہیں ہاں. تے کالج اور یونیورسٹی نہ کوئی پڑے چ لے آؤ تے 2 گلاں تک لو، وہ گل کوئی نہیں. تے اساں یہ دعویٰ نہیں، لیکن اسی احمد رضا صاحب جے لوگوں کی تعریف کرنے ہیں تے کچھ دس کے تعریف کرنے ہیں نا. انے بن کے نہ تعریف کریا کرو. پتہ کھ بھی نہیں دسے جی احمد رضا نہیں کوئی دسو کہ خوبی ہے. ارے جی خوبی تو پتہ نہیں، اے بیان پہ کرنے سمجھ ماں بھی کوئی نہیں آئی. پر سبحان اللہ امام اہل سنت احمد رضا، اے میں تو ساں دسنا نا، میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھی اور اسی تشریح کوئی بندہ نہیں لکھ سی. شارحین کلام رضا میں بھی دیکھیں یہ تشریح نہیں ہوگی. جی میں تو ساں دساں کہ سورت لکھنا، میں خانہ زادے کوہنا ہوں. فاضل بریلوی کہہ رہے ہیں کہ میں پرانا کرے نہ جمیا یا نوکراں غلاماں. پرانا خانہ زاد غلام زادہ نہیں، او نوکرانیاں جڑیاں کار رہنیاں تے کار ہی مرنیاں تے انہوں نے بال بچے اتھے ہی جمنے تے او اگوں ودنے، او خانہ زاد اکوانے. آقا نے کار مرنے اتھے ہی انہوں نے بچے جمنے اتھے ہی پھر مرنے، انہوں نے نسلیں اس گھرے وچ چل لیاں، انہاں خانہ زاد آنے. عام نوکر نہیں ہے میں 2 دہڑے رہا نوکری تے باہر چلا گیا تو پھر نکلا نا. نسلن بعد نسلن جدی پشتی
کئی 100 سالوں چلے وہ خانہ زاد ہونا نہیں. میں خانہ زاد کوہنا ہوں یا رسول اللہ، میں بڑا پرانا جناب نہ گھر نہ جمیا یا غلام ہاں. کس طرح سرکار؟ ایسا غلام نہیں، سورت لکھی ہوئی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. احمد رضانی دیکھو نظر کتھے گئی کہ او ذات فرمایا کہ میں جس طرح چاواں ماواں نے پیٹاں وچ بندیاں شکلاں دینا. یہ آیت احمد رضا صاحب ادھر اشارہ کرنے کہ صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. مینڈے ماں تے پیونی آدم علیہ السلام تک جس پشتی چوں میں آ رہا ازل تو جناب محمد الرسول اللہ نے کار نے غلام جڑے نا میرے ماواں تے دادیاں تے دادیاں نیاں صورتاں پیٹاں میں اللہ لکھ کے بھیج، یعنی کہ اس شکل نے لوگ ہو سڑنے جڑے کملی والے نے. آہا